السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 101 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا ولی، اس کے بارے میں علماء کرام کی کیا تحقیق ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں یا آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے تعلق سے علماء کرام کی کیا تحقیق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا درس سماعت کریں گے، بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے تعلق سے آج کے درس میں بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کے درس میں آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں۔ آئیے درس کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت عزرائیل فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ نکال دی۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے رب تعالیٰ کا حکم قبول کرو، تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ عزرائیل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو آنکھ پھر عطا کر دی، یعنی نظر پھر لوٹا دی، اور فرمایا، جاؤ میرے بندے کے پاس، اسے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے عمر اتنے سال بڑھا دوں گا۔ آپ نے عرض کی، اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ آپ نے عرض کی کہ موت ابھی آ جائے۔ ساتھ یہ سوال کیا کہ اے میرے رب مجھے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچا دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ریت کے ٹیلوں کے پاس راستے کی ایک جانب آپ کی قبر اب بھی دکھا سکتا ہوں۔ فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش اس لیے کی کہ وہ مقام انبیاء اکرام علیہ السلام کے دفن ہونے کی وجہ سے مشرف تھا۔ آپ کی دعا سے واضح ہوا کہ فضیلت والے مقام میں صالحین کے قرب و جوار میں دفن ہونا مستحب ہے۔ نیک لوگوں کے قریب متبرک مقامات پر کسی کو دفن کرنا امر مستحب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مطہرہ میں دفن ہونے کی خواہش کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایثار فرماتے ہوئے اجازت دی۔ اس پر فتح الباری شرح بخاری میں اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا پائی جائے، اس خیال کے پیش نظر ہی ان پر جب رحمت کا نزول ہوگا مجھے بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ نیک لوگ جب ان کی زیارت کو آئیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ تنبیہ: مسلم شریف کی حدیث پاک سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہوئی کہ عزرائیل علیہ السلام کو انبیاء اکرام علیہ السلام پر کوئی تسلط نہیں۔ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام نے حکم باری کو قبول کرتے ہوئے ابتدا ہی میں عزرائیل علیہ السلام کو خوش آمدید کہا۔ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا اجازت آنے پر تنبیہ کی اور بتایا کہ عزرائیل کو ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو بھی ترجیح دی۔ عمر کی مہلت ملنے کے باوجود
قبول نہیں فرمائی تو واضح ہوا کہ ان کا منشا عمر کا حصول نہیں ہوتا بلکہ شان انبیاء اکرام علیہ السلام کو عوام الناس پر واضح کرنا مقصد ہوتا ہے۔ فائدہ جلیلہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو، خبردار بغیر اجازت کے حاضر نہ ہونا، بغیر اجازت کے روح قبض نہ کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر عرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کی، اے معدین رسالت، ملائکہ کے مقام آدم و رفت، اہل بیت نبوت پر سلام ہو، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں داخل ہوں، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے موجود تھیں۔ انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں مشغول ہیں اور اس وقت ملاقات نہیں فرما سکتے۔ دوسری بار پھر اجازت طلب کی گئی، یہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ اجازت طلب کی اور بآواز بلند اجازت طلب کی، چنانچہ جتنے صاحبان گھر میں موجود تھے اس آواز کی ہیبت سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے اور آنکھ مبارک کھول کر فرمایا، کیا بات ہے؟ صورتحال آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہش اور تمناؤں کو کچلنے والا، اجتماعی بندھنوں کو کھولنے والا، بیویوں کو بیوہ کرنے والا اور بچوں بچیوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز ادا کرنا۔ حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو اپنی قبر میں وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اور ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، پھر بیت المقدس میں اپنے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، پھر آسمانوں پر آپ کو مرحبا کہتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی سواری کے اپنی شان نبوت سے چل رہے تھے، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس اور آسمانوں پر پہنچ گئے، یعنی رفتار نبوت براق کی رفتار سے بڑھ کر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں قبر میں بھی تشریف فرما ہوں اور بیت المقدس میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے ساتھ ہی یہ باب مکمل ہوا۔ آئیے اب اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، تذکرہ اسلاف کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آہ میرے والد مرحوم کے چاچا زاد بھائی، میرے پردادا قاضی غلام نبی رحمت اللہ تعالی کے 4 پوتوں میں سے 3 کا پہلے وصال ہو چکا تھا۔ آخری بزرگ مولانا عبد الخالق صاحب بھتراولی، جو میرے والد مکرم کے چاچا زاد بھائی تھے، آج 13 اگست 1996 بمطابق 27 ربیع الاول 1417 ہجری کو وصال فرما گئے۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، ہر چھوٹے بڑے سے شفقت فرماتے تھے، اپنے بیگانے میں تمیز کم ہی کرتے تھے، جب کسی سے سلام کرتے تو مصافحہ کرتے وقت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ اپنا ہاتھ پہلے نہیں چھڑایا کرتے تھے۔ کچھ اسی طرح کا حسن سلوک آپ کا فوت شدہ حضرات سے بھی ہوا کرتا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد آپ بڑے اہتمام سے دعا کرتے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جب لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہتے اور پھر دعا فرماتے
جب کسی کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے تو اسی محبت خلوص سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، صبر و تحمل کی تلقین فرماتے۔ ایک دفعہ اپنے گاؤں کے قریب جود نامی گاؤں کے ملک اشرف صاحب کے انتقال پر مجھے بھی فاتحہ خوانی میں ساتھ لے کر گئے، حالانکہ میں جنازہ پہلے پڑھ آیا تھا۔ آپ راول پنڈی سے 2-3 دن بعد پہنچے تھے۔ محمد اشرف صاحب کا چونکہ جوانی میں انتقال ہوا تھا، پسماندگان بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، رب کا اپنا نظام ہے، اس لیے یہی سمجھا جائے گا کہ جب کوئی شخص اپنی چیز کسی کو نفع اٹھانے کے لیے دے پھر واپس لے لے تو مانگنے والے کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔ ساتھ یہ واقعہ بھی بیان فرمایا۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت خزیمہ سے روایت کی، ایک مرتبہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بہت گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ ملک الموت تھے۔ اس نے عرض کیا، آپ ہوا کو حکم دیں وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس شخص کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئی۔ پھر ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، میں اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا اس کی روح ہند میں قبض کروں اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بھلا ہند کیسے پہنچے گا؟ میرے گاؤں کے ایک دوست محمد حنیف مرحوم کے والد محمد حیات درزی کے جنازہ پر چچا مرحوم تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ یہ جنازہ بکرا منڈی راول پنڈی کے قبرستان میں پڑھایا گیا۔ فوت ہونے والے مرحوم چونکہ نمازی، متقی اور پرہیزگار تھے تو آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو قریب الموت دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا، کتنا ہی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر خوب کہا، کتنی ہی خوشی کا مقام ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے مہربان دوستوں سے ملاقات ہوگی، یعنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنی موت پر خوش ہونا صرف اسی وجہ سے تھا کہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ہوگی، یہ میرے لیے کتنی خوشی کا مقام ہے۔ حضرت محمد بن منقدر مشہور تابعی سے مروی ہے کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی وفات کے وقت قریب حاضر ہوا تو انہیں میں نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا سلام پیش کرنا۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ علامہ محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت خالد بن عبداللہ بن انیس سے حدیث بیان فرمائی کہ ام انیس بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی وفات کے 15 دن بعد حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ جبکہ وہ مرض الموت تھے تو انہوں نے کہا، اے میرے چچا، میرا سلام میرے باپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ راقم کی وضاحت، چچا مرحوم کے جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک تھے اور جب آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو بلند آواز سے خوبصورت انداز میں کلمہ شریف پڑھایا جا رہا تھا۔ کلمے کی گونج میں جنازہ گاہ تک آپ کو پہنچایا گیا۔ جنازے کے بعد بڑے بلند آواز سے دعا کی گئی۔ مرحوم کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے اپنے تو اپنے تھے، غیروں کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، یہ چند الفاظ میں نے چچا مرحوم کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریر کیے ہیں، اور اس لیے بھی کہ میری اولاد اور آنے والی نسل کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کا طریقہ کار کیا تھا، اور مرحوم کے بیٹوں کو بھی شاید ان الفاظ سے سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے کہ ہمارے والد مکرم کا طریقہ کار کیا تھا۔ آپ کے ایک بیٹے کو
جنازے کے بعد دعا کرتے ہوئے دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہ لوگ اپنے اسلاف کے طریقے سے کیوں ہٹ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلاف کوئی جاہل نہیں، علم کے سمندر تھے۔ چچا مرحوم محقق عالم تھے، معمولی علم نہیں رکھتے تھے، علم کا موجزن دریا تھے۔ ان کے علم کے مقابلے میں ان کے بچوں کا علم ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ اتنے عظیم عالم کے بیٹے ان کے نقش قدم سے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بزرگ عظیم باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل سے باب کا آغاز ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر درس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔